میرا میں کوشچن میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوال ہیں اور ہمارے جواب تو پوچھیں. طلعت بھائی آپ کی ویڈیو کے اوپر ریئیکشن ہے، ساتھ ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے. یہ پروپیگنڈا جو تھا یہ کچھ 3-4 سالوں کا تو نہیں تھا جی، یہ تو 70 سال سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں تو دھوکے میں رکھا گیا تھا. عمران خان کی حکومت کی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ابھی معلوم ہو گیا کہ اصلی چور اور اصلی دھوکے باز اور لٹیرا اس قوم کا ہے کون. کیا ایسا نہیں ہے جی؟ چلیں کیا کر سکتے ہیں. جی بات بالکل آپ نے ٹھیک کی. یہ 3-4 سالوں کا پروپیگنڈا نہیں ہے، 70 سالوں کا پروپیگنڈا ہے. ہمیں تو دھوکے میں رکھا گیا تھا. پتہ نہیں دھوکے میں رکھا گیا تھا یا دھوکہ پہلے بنایا گیا تھا اور اس کے اندر اس قوم کو رکھا گیا تھا. اصلی چور اصلی دھوکے باز لٹیرا کون ہے قوم کا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ واقعتاً یہ سوال پوچھ رہے ہیں تنزن پوچھ رہے ہیں. اگر تنزن پوچھ رہے ہیں تو پھر تو مجھے اس کا جواب اس طرح دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ واقعتاً سمجھتے ہیں تو اس حد تک میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ خود ہی انہوں نے ایکسپوز کر دیا. تو سارے جو چور و لٹیرے ہیں وہ کس ڈبے میں سے نکل رہے ہیں. فائنینشیل کرپشن کے اور بڑے بڑے جو حکومتی پروجیکٹس ہیں اس کے اندر سے کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ کس ڈبے میں سے نکل رہی ہیں. تو اگر پی ٹی آئی کے ڈبے میں سے نکل رہی ہیں جو نیا ڈبہ ہے ظاہراً، تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس ڈبے کو چلانے والا کون ہے. یہ جو انداز ہے اور یہ جو نزاکت ہے کہ جی ڈبہ تو خراب ہے، اس کے اندر گند بھی ہے، لیکن ڈبہ جس نے اٹھایا ہوا ہے سر پہ رکھا ہوا ہے وہ بڑا نیک اور ایماندار ہے. جو پور ججمنٹ ہے اور رانگ سلیکشن ہے اور غلط کمپنی ہے وہ بسا اوقات کرپشن سے اور دھوکے بازی سے اور لٹیرے پن سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے. اور یہ کیسا نظام ہے جس کے اندر آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ چینی کو ہاتھ لگاتے 96 روپے پہ چینی پہنچی ہوئی، 210 روپے کے ٹماٹر میں لے کے آیا ہوں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 210 روپے کے آپ نے بھی خریدے ہوں گے. اور دکاندار جو ہے وہ زبردست شخص ہے. جب میں پہلے دن لینے کے لیے گیا اس نے کہا سر 130 پہ بک رہا ہے، لے جائیں آج، کل 205 پہ جائے گا. تو میں نے اس کو ویسے ہی رد کر دیا. میں نے کہا نہیں میں کل آ کے لے لوں گا. گیا تو 208 روپے پہ اس سے مجھے ٹماٹر پہ 208 روپے 10 پہ بیچ رہا تھا، 2 روپے اس نے چھوڑ دی. مہربانی ہے اس کی. گندم کا آپ کے سامنے نہیں ہے. چینی کی باتیں کر کر کے اب چینی امپورٹ نہیں کرے، گندم امپورٹ نہیں کرے. کدھر گیا ہے سارا معاملہ؟ یہ کون کھا رہا ہے پاکستان کا مال؟ تو کبھی لوکسٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کووڈ-19 کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کبھی ماضی میں ڈال دیتے ہیں. تو اگر آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ظاہر اس کے ذمہ دار عمران خان ہے. اور کون ہوگا؟ یہ آپ خود اس کا جواب دیں نا. آپ اس لحاظ سے آپ نے ٹھیک کہا کہ اصل چور اور اصلی دھوکہ باز اور لٹیرا قوم کا کون ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اس جملے سے میں اتفاق کرتا ہوں. طلعت بھائی انصر میر بات کر رہا ہوں ٹوکیو سے. سر آپ سے ریکویسٹ تھی کہ یہ جو کراچی کا معاملہ ہے ذرا اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. اور یہ جو کراچی میں جو حالات ہیں یہ تو میرے خیال دنیا کے کسی بھی تھرڈ کلاس ملک میں بھی نہیں ہوں گے. کوئی بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے لوگ کتنے پرابلم میں ہیں وہاں پہ. ہم یہاں غیر ملک میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے ٹی وی دیکھا. مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں کہ میں اگر میرے بچے وہاں ایسے ہوں تو کیا ہو. کوئی یار غیرت شرم ہی نہیں ہے ان لوگوں کو. برباد ہو گئے لوگ ہمارے، خدا کی قسم. میں تو بالکل بہت ہی پریشان ہوں لے کر اس. جی کراچی کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. کل کا پرسوں کا اسٹیج جو ہے وہ کراچی کے اوپر ہی تھا اور اس کی میں نے آپ کو وجوہات بھی بیان کی. انتہائی پریشان کن یہ مناظر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور تباہی و بربادی کا ایک ایسی داستان ہے جس کو آپ جتنی مرتبہ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل دہل جاتا ہے. بارشیں جو ہیں اور طوفانی بارشیں اگر زیادہ بارشیں ہوں تو شہروں کو بری طرح نقصان پہنچاتی ہیں. چائنیز جو بہت آرگنائزڈ ہیں ان کے شہروں کے اندر بھی جب بارشیں ہوتی ہیں تو تباہی پھیلتی ہے، اموات ہوتی ہیں. یورپ کے اندر بھی جو ممالک ہیں وہاں پر اموات ہوتی ہیں، لیکن جن اموات کا جس قسم پرسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں
وہ ایوائڈیبل ہے. اس وجہ سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اس طرح کرنے کی ضرورت, اس طرح ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو سڑکوں کے اوپر جو ہے الیکٹریکیوٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کئی الیکٹرک جو ابراج جس کا اونر ہے, اور جو ابراج کا اونر ہے وہ موجودہ حکمرانوں کا بڑا دوست ہے, پچھلے حکمرانوں کا بھی دوست تھا لیکن ان حکمرانوں کا تو بہت اچھا دوست ہے. ان سے آپ 2-3 سال پہلے بات کر سکتے تھے, آپ پروٹیکٹیو میئرز انسٹال کر سکتے تھے, سندھ کی حکومت اس کے اوپر کام کر سکتی تھی, بلدیہ کام کر سکتی تھی, نہیں کیا. اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ کی پریشانی سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور یہ اس سسٹم کا بہت بڑی انڈائٹمنٹ ہے. اس سسٹم کی خرابی کا ایک بہت بڑا نشان ہے کہ ہم قائد کے شہر کو اور اپنے فائنینشیل نرو سینٹر کو ہم سنبھال نہیں سکتے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیچ ہے کراچی کا, دنیا بھر میں اگر آپ باہر ٹریول کرتے ہیں تو اب جو بیچز پہ جانا جو ہوتا ہے نا, وہ اتنا زبردست ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہوا ہے, ریت ہے, وافر مقدار میں پانی ہے, آپ خدا کی قدرت کے نظاروں سے مستفید ہو سکتے ہیں, اللہ کی قدرت کو سلام کر سکتے ہیں, ایمان تازہ کر سکتے ہیں, روح کی تراوٹ حاصل کر سکتے ہیں, ویسے میٹیریل سیٹسفیکشن بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تمام دنیا میں یہ ہوتا ہے. کراچی کا بیچ اگر آپ اس پہ چلے جائیں تو جو گند آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا وہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو وہاں پہ جاتے ہیں. پہلی جو چیز آپ کے ناک سے ٹکراتی ہے توفن ہے, وہ بدبو ہے. دوسری چیز جو آپ کے جسم کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ پلاسٹک, باٹلز, کچرا ہے. یہ 5 کلومیٹر کا یا 8 کلومیٹر کا بیچ ہوگا, وہ صاف نہیں رکھ سکتے. وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آئی ایگری ود یو کمپلیٹلی. آپ کہتے ہیں پوچھو تو پھر پوچھنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتا دیں, ایک بات کا جواب دے دیں. آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. یہ جو ہمارے ملک میں ابھی تک ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے, اس میں ہم کیوں بیچارے جو مقتدر حلقے ہیں آپ کے, ان کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. اب پولیٹیشنز کا بھی تو بہت بڑا ہاتھ ہے. ابھی مجھے بتائیں, کم از کم اپوزیشن والے کہہ جی کہ بس ہم اب اسمبلی میں نہیں بیٹھتے کیونکہ الیکشنز رگڈ تھے. 25 جولائی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور ٹھیک ہے, آپ جو کرنا آپ نے کر لیں, دے شوڈ آل ریزائن. تو کیا ہوگا؟ اب یہ لوگ ریزائن بھی نہیں انہوں نے کیا. انہوں نے پہلے اوتھ لی ہے, بھائی جب پتہ ہے ریگڈ ہے تو یو شوڈ ہیو اسٹوڈ آن پرنسپل. تو میں تو بیچارے مقتدر حلقوں کو بالکل کچھ نہیں کہتا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, یہ کسی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں نا. دیکھیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہی فنڈامنٹلی اس کے رسپانسبل ہیں. اور ہم نے اکثر تنظیم میں یہ بات کی ہے کہ جو سیاستدان اس کھلواڑ اور اس کھیل کا حصہ بنتے ہیں وہ بنیادی طور پر رسپانسبل ہیں, اتنے ہی جتنے مقتدر حلقے ہیں. اور جو 2018 کے انتخابات تھے وہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع تھا 2013 کے انتخابات کی طرح کہ آپ نظام کو صحیح خطوط پر استوار کریں اور اس نظام کو پنپنے دیں, اس کو چلنے دیں. نہ کرپشن کو کنڈون کریں اور نہ ہی تجرباتی سیاست کو پرپیچویٹ کریں یا اس کو لے کے چلیں. نہ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کریں اور نہ ہی پرانے پروجیکٹ کے جو کچرا آپ کے سامنے آیا ہوا ہے اس کو سنبھال کے بیٹھے رہیں. تو آئین کے اندر پرابلمز ہیں تو اس کو ریفارم کروا لیں, کنسنسس بلڈ کر دیں. کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے نا جی, کیوں کنسنسس بلڈ نہیں ہوتا؟ ابھی FATF کے اوپر کیا نہیں کروایا اسی اپوزیشن کے ساتھ؟ آرمی چیف نے کیا اپنے ایکسٹینشن کے اوپر کنسنسس بلڈ نہیں کروایا ہوا ہے کنسنسس بلڈ. تو ان معاملات پر بھی کنسنسس بلڈ ہو سکتا ہے. یہ بھی میں اس سے بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ابھی دوسری اینیورسری تھی تو ٹویٹ کے علاوہ کیا کوئی وائٹ پیپر آپ سامنے لے کے آئے ہیں؟ کیا کوئی آپ نے تحقیق کر کے ثابت کیا ہے؟ بہت ساری جگہوں کے اوپر جو امپیریکل ایویڈنس موجود ہے کہ انتخابات کے اندر کیا ہوا, آپ کیا اس کو ڈاکومنٹ آپ نے کیا ہے؟ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر ملبہ پھینک رہا ہوتا ہے ذمہ داری کہ یہ آپ لیڈ کریں. کمال ہو گیا کہ اس ملک میں لیڈ کرنا بھی جو ہے, اب کرسی خالی چھوڑی ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اب میں ان سے یہ لیڈ کریں گے. وہ کہہ رہے نہیں, میں جوان کندھوں کے اوپر ذمہ داری چھوڑ کے جاؤں گا.
اور واقعتاً اگین میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ ان کے خیال میں یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ ان کا چناؤ اور انتخاب یعنی منتخب ہوئے ہیں یہ، تو پھر ریزائن کر دیں، کچھ کریں، لیکن وہ نہیں کریں گے. اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والے معاملے پر میں آپ سے 100% اتفاق نہیں کرتا. سیاست کے لیے آپ کو انیبلنگ ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے. یہ اگر آپ نے ہلہ شیری، ایک طرف آپ نے بندوقیں، زور، ریاست کے وسائل لگائے ہوئے ہیں، پھر سیاستدانوں کو کہیں جی پہلے ہم سے جیتے نا جی ذرا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنے قابل ہیں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. تو آپ نے اگر پارٹی بازی ملک کے اندر اس طریقے سے کریٹ کی ہے تو پھر سیاست کبھی نہیں پنپے گی. اور سیاست تو پانی کی طرح ہے، وہ پینے کے بہترین پانی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے اور وہ گندے جوہر میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کتنا رستہ بنایا ہے. تو سیاست کے ذریعے ہی لوگ اپنے ملکوں کی قسمتیں انہوں نے تبدیل کی ہیں، اور سیاست کے ذریعے ہی لوگوں نے اپنی قسمتیں بگاڑی ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سیاست کو کیا رخ دینا ہے. اس لحاظ سے دونوں بالکل ذمہ دار ہیں. لیکن آپ نے بہت ساری جس میں باتیں کی ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میرا سوال ایکچولی مجھے آپ کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ جو لوگ امیگریشن لے کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اس کو زیادہ مطلب فیوریبل نہیں سمجھتے. مجھے بھی ایکچولی پہلے یہی لگتا تھا، لیکن ابھی پاکستان کے جو حالات ہیں تو پاکستان میں بے روزگار رہنے سے تو بہتر ہے کہ بچے پڑھنے کے لیے باہر جائیں اور وہیں سیٹل ہوں. کم از کم وہ 4 پیسے تو گھر بھیجیں گے. تو ایک ٹائم پہ میرا بھی آپ جیسا ہی اوپینین تھا، لیکن اب اوپینین چینج ہو گیا، اور جب سے گورنمنٹ آئی ہے مجھے تب سے ریئلائز تھا کہ حالات خراب ہوں گے. تو میں نے بھی ایک ملک کی امیگریشن اپلائی کی اور مجھے 6 مہینے کے اندر امیگریشن مل گئی. لیکن میرے ابھی بھی تذبذب کا شکار ہوں کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تو دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ ابھی گورنمنٹ میں جو چند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ایک ملک کی PR دی ہے. تو کیا وہ جیسے مختارے کو ڈرا رہے تھے کہ گورنمنٹ ڈسدی نہیں پئی، کرونا پھیل گیا تو ان کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ حالات بہت خراب ہیں، ادھر ملک میں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک سیکنڈ آپشن ڈھونڈ لیا ہے. اور دوسرا مجھ سے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس ایج میں بھی انہوں نے امیگریشن لے لی ہے. تو آپ کے تو کانٹیکٹس ہیں، تو آپ کائنڈلی ان سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح امیگریشن لی ہے تاکہ باقی پاکستانیوں کا بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے. وضاحت میں کر دوں، اگر میں نے یہ امپریشن دیا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو پاکستان سے باہر جانا جو ہے وہ کوئی معیوب بات ہے، کوئی جرم نہیں ہے. ایک آزاد دنیا ہے، اور آزاد دنیا میں اگر آپ نے چوز کرنا ہے ٹو لیو ایٹ اے پرٹیکولر پلیس تو آپ بالکل رہ سکتے ہیں. میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں. لیکن پھر آپ کہیں گے اعتراض کس بات پہ ہے؟ اعتراض میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم جیسے ہی ہیں، ہمارے ہی جسم کا حصہ ہیں، ہماری ہی فیملیز ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں. تو باہر سے تو نہیں آئے ہوئے، تو کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے. تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں اگر ہم ٹھیک ہے تو وہ غلط ہے؟ پھر واقعتاً جو دور بیٹھا ہوتا ہے اس کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے ملک. اس سے مراد لیکن یہ نہیں ہے، یہاں پر آ کر میں اختلاف کرتا ہوں، مراد یہ نہیں ہے کہ چونکہ آپ باہر بیٹھے ہوں تو اسپیشلی کوالیفائڈ ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خاص حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ہے، کہ آپ بہت زیادہ حب وطن رکھتے ہیں. یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو پاکستان میں رہیں جی کہ یار آپ سے تو ہم اچھے ہیں. تو پھر وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں اگر آپ اتنا ہی زمین سے آپ کو محبت ہے تو یہاں پہ آ کے ذرا کشت کاٹے نا، آپ کو لگ پتہ جائے گا کس بھاؤ بکتی ہے. جب 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی کراچی کے اندر بیٹھ کے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا زبردست انقلاب یہاں پہ آیا ہوا ہے. جب آپ کی جاب ختم ہو جائے گی اور کھانے کے لالے جان کی طرح پڑ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. یہاں پہ آ کے ذرا ٹیکس والوں کی اور پولیس والوں کی مارے تو کھائیں آ کے. ہمارے ایک دو دوست آئے تھے، مقامی مسائل کے اندر گھر گئے اور مڑ کے انہوں نے نام نہیں لیا واپس آنے کا. انہوں نے کہا جی ہم نے آنے نہیں یہاں پہ تو بڑے مسائل ہیں جی. جب آپ کو صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ، فیول، فوڈ، سیکیورٹی اور بیسک نیسیسٹیز آف لائف خود مینیج کرنی پڑتی ہیں، اور ریاست ہر وقت خونخوار جانور کی طرح آپ کے سر پہ سوار ہوتی ہے کہ ٹیکس مزید دیں. جب آپ کے ساتھ ہر موڑ پہ 2 نمبریاں ہوتی ہیں تو
اس کے باوجود جب آپ پاکستان کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں تو پھر لوگ یہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جی پھر ہمارا جذبہ جو ہے ان سے زیادہ اچھا ہوگا جو ملک چھوڑ کے چلے گئے. لہٰذا میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں, میں ان موازنوں کے خلاف ہوں اور یہ اس تصنع اور بناوٹ کے خلاف ہوں کہ چونکہ ہم باہر رہتے ہیں لہٰذا پتہ نہیں ہمیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوں. امیگریشن بالکل اگر آپ نے کرنی ہے تو کروا لیں, آپ فری ہیں, آپ اپنی چوائس ایکسرسائز کریں. آج کل بہت سارے لوگ کرواتے ہیں اور یہ جتنے لوگ ہیں نا جو پاکستان کی بڑی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اور لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ ویسا سب کچھ پاکستان لے کے آئیں. میں ان کی بات کرتا ہوں کہ یہ کیا ہپوکریسی ہے. آپ کیوں نہیں کہتے جی کہ میرے بچے چونکہ مثلا وزیر اعظم صاحب کہہ سکتے ہیں بھائی میرے بچے برطانیہ میں پل بڑھ رہے ہیں اور اولاد سے بڑا تو جو ہے وہ ایسٹ ہوتا کوئی نہیں ہے, آپ کی نسل اسے چلتی ہے, تو میرے بچے, میں نے تو اپنے بچے جو پاکستان میں نہیں رکھے تو آپ بھی نہ رکھیں. تو یہ کہہ دینا چاہیے نا, یہ کہہ دینا چاہیے. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے جو ہیں بھیجیں یہاں پر, اپنے بچے باہر رکھے ہوئے. اس ہپوکریسی کے اوپر پریشانی ہوتی ہے. میں ان سے رابطے میں ہوں لیکن میں نے کبھی ان سے امیگریشن کا نہیں پوچھا. بہترین تو آپ کو زلفی بخاری پہ بتا سکتے ہیں, ان کا ماڈل بڑا زبردست ہے. ویسے زلفی بخاری سے پوچھ لیں, وہ ایک مسرت صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کارہائے نمایاں جو ہیں وہ وہاں کے لوگوں پر آیا ہیں, ان سے مشورہ لے لیں. وہ زیدی صاحب سے پوچھ لیں, ندیم بابر سے پوچھ لیں, چند صاحب سے پوچھ لیں. چند صاحب آپ کو بتا دیں گے کس طرح امیگریشن ہوتی ہے. لیکن فی الحال جو امیگریشن کے طریقے ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو کرنا ہوگا, لیکن اس پہ کوئی اعتراض نہیں اگر پاکستان سے باہر چلے جائیں.